अस्सलाम वालेकुम। चैनल 51 न्यूज के इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं इकरा हफीज। कसूर में पंजाब पुलिस के जवान का अनोखा कारनामा, सीसीटीवी फुटेज ने भांडा फोड़ दिया। मुहाफिजी लुटेरे निकले अस्पताल, दवाई लेने आई शहरी की मोटरसाइकिल चोरी कर ली। शहरी की जानिब से 15 पर कॉल के बाद पुलिस आई, वीडियो देखकर हंसने लगी और कुछ देर बाद मोटरसाइकिल वापस कर दी। पुलिस की जानिब से धमकियां दी जा रही हैं कि अगर किसी को बताया तो झूठे मुकदमात में मुलव्वस कर देंगे। SHO थाना कंगनपुर ने सारे मामले से लाइल्मी का इजहार किया। कंगनपुर की हदूद से सैकड़ों मोटरसाइकिलें चोरी हो चुकी हैं। मामला मशकूक शहरियों ने इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया। पिंड दात खान पुलिस की अहम कार्रवाई, चेक डेस्क ऑनर के मुकदमा में मतलूब इश्तिहारी मुजरिम समेत चोरी के मुकदमा में मुलव्वस 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। मसरूका रकम, मोबाइल नेट और स्मार्ट वॉच बरामद। पिंड दात खान पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शेब मुनीर, मोहम्मद इरफान और इश्तिहारी मुजरिम उमर फारूक को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम इरफान और शुएब से मसरूका रकम 20,000 रुपए, मोबाइल, टैब और स्मार्ट वॉच बरामद कर ली गई, जबकि मुजरिम उमर फारूक गुज़िश्ता साल से चेक डेस्क ऑनर के मुकदमा में मतलूब था। मुजरिम गिरफ्तारी से बचने के लिए रूपोश हो गया था। मुलजिमान को ठोस शवाहिद के साथ चालान अदालत किया गया। जेहलम पुलिस के एहसान इक़दामात, कलीम अब्बास ASI और उनकी टीम ने दौरान सफर एक फैमिली की हीरे की अंगूठी मालियती 5 लाख जो गुम हो गई थी ढूंढकर उनके हवाले कर दी। पिंड दात खान पुलिस के कांस्टेबल नवीदुल हसन ने गुजरात के शहरी का गुमशुदा मोबाइल फोन ढूंढकर उनके हवाले कर दिया, जबकि DPO ऑफिस जेहलम में आए हुए बुजुर्ग शहरी जो कि अपना मोबाइल फोन आईफोन भूल गए, इंचार्ज हेड कांस्टेबल अदनान अहमद ने बाबा जी से खुद राब्ता करके उनका कीमती मोबाइल उनके हवाले कर दिया। शहरियों ने जेहलम पुलिस के ऐसे इक़दामात को सराहते हुए शुक्रिया अदा किया। जेहलम पुलिस शहरियों की खिदमत और हिफाजत में मसरूफ़ अमल है। दादव की मशहूर सौगात अगम हलवा खीर थर पहाड़ी सिलसिलों से नायाब और नादिर जड़ी बूटियों से बनने वाला अटम हलवा है, जो 100 साल तारीख का हामिल है, जिसकी स्वाद अलग, पहचान अलग, इंसानी सेहत के लिए मुफीद भी है। उगुम एक पहाड़ों की गोंद है, उसके दरख्त में से उगुम निकलता है। उगुम में देसी घी ड्राई फ्रूट से तैयार किया जाता है। उगुम ज़्यादातर हमारा बाहर जाता है, बाहर बहुत उसके पसंद करते हैं। वहाँ दुबई, सऊदी अरबिया और बहुत से ममालिक में जाता है। लोग बहुत लेके जाते हैं, गिफ्ट की सूरत में लेके जाते हैं। उगुम में एक दिन होता है हमारे पास फ्रेश रोज तैयार। इसके अलावा हमारे पास स्वीट्स है, खोया है और भी बहुत सी अच्छी चीज़ है। इस वजह से जो है ना इसमें बड़ी ख्यासत होती है। ये बंदे जो है ना बड़े शौक से सर्दियों में खाया जाता है। क्या जिस बंदे को ठंड लगनी है वो ये उगम खा ले, इंशाल्लाह ठंड नहीं लगेगी। ये वही चीज़ है जो हमारे उस्ताद हाजी फयाज ने तैयार करी है। ये खास करके बूढ़ों के लिए जो ज़्यादा फायदेमंद है। जो बूढ़ा करते हैं, काजू पड़ते हैं, अखरोट पड़ते हैं और नेज़े भी पड़ते हैं। इस वजह से जो है ना ये उगम तैयार किया जाता है। ये बंदे खाएं जैसे उनको टेस्ट लगे, नहीं तैयार हो जाता है। हम तो इधर 10 भी बना देते हैं। पाकिस्तान खास खेली तंजीम के मरकजी चेयरमैन मंठार अली खास खेली ने सूबाई सीनियर नाइब हाजी अल्ताफ खास खेली शेर मोहम्मद खास खेली के हमरा मटियारी में पहुंचकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मजीद तफसीलात मटियारी से अली फिजान की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान खास खेली तंजीम के मरकजी चेयरमैन मंठार अली खास खेली ने सूबाई सीनियर नायब सदर हाजी अल्ताफ खासकेली शेर मोहम्मद खासकेली के हमरा मटियारी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि मटियारी जिले में सबसे ज्यादा वोट हमारी खासकेली बरादरी के हैं। इसके बावजूद हर इलेक्शन में सियासी पार्टियां हमें नजरअंदाज करती हैं। मटियारी जिले के NA 216 पर हमारे बरादरी के 60,000 वोट है, जबकि PS पर हमारे 30,000 से ज्यादा वोट हैं। हमने आने वाले इलेक्शन में NA 216 पर और PS पर हमारे सूबाई वाइस प्रेसिडेंट हाजी अल्ताफ को खड़ा करने का फैसला किया है। अॼु असां फ़ैसिलो कया त इंशाल्लाह मटियारी में जीअं ई बना फार्म भरबा इंशाल्लाह असांजो हाजी अल्ताफ खासकेल साहब इंशाल्लाह खटींदो। असां PS 57 ऐं NA 216 ते इंशाल्लाह फार्म भरींदासीं ऐं इंशाल्लाह खटींदासीं। उस मौके पर हाजी अल्ताफ खासकेली ने कहा है कि हर इलेक्शन में वडेरों ने हमें टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक दिया है, मगर इस बार इनको इलेक्शन के दिखाएंगे और इंशाल्लाह जीत के भी दिखाएंगे। कैमरामैन सलमान अली खासकेली के साथ अली फैजान खासकेली, मटियारी। बनू शहर और उसके नवाही इलाकों में गैर एलानी लोड शेडिंग और कम वोल्टेज से मामूल नास को शदीद मुश्किलात का सामना है। इस बारे में मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा फिदा मोहम्मद खान। बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया, बनू शहर और इसके नवाही इलाकों में पिछले 2 हफ्तों से गैर एलानिया और जालिमाना लोड शेडिंग का जो सिलसिला जारी है और वोल्टेज भी काफ़ी कम है, जिसकी वजह से कीमती इलेक्ट्रिकल अशिया लोगों की जल रही हैं, काफ़ी नुकसान हो रहा है। और बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से तकरीबन 24 घंटे में 1 या 2 घंटे के लिए बिजली आती है, फिर गायब हो जाती है, जिसकी वजह से इन नवाही इलाकों में ख़ासकर ज़िला बन्नू के
آٹے اور پانی کی شدید قلت پیدا ہو گئی ہے اور عوام الناس کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ عوام کا مطالبہ ہے محکمہ وابڈا کے اعلیٰ حکام سے کہ وہ جلد از جلد اس مسئلے کا نوٹس لے کر ٹھوس اقدام اٹھائے اور عوام کو مزید پریشانی سے نجات دلائے۔ سردیوں کی سوغات مونگ پھلی امیر ہو یا غریب سب کی من پسند ہے۔ سردیوں کی شدت میں اضافہ ہوتے ہی مونگ پھلی کی مانگ میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ مزید بتا رہے ہیں بھکر سے مہر شاہد اقبال اپنی اس رپورٹ میں۔ سردی اپنے ساتھ ساتھ قسم قسم کے کھانے اور کئی کھانے کی سوغاتیں بھی لے کر آتی ہے۔ سردی کی شدت شروع ہوتے ہی بھکر کے مختلف علاقوں میں مونگ پھلی کے ٹھیلے لگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ گلیاں مونگ پھلی کی خوشبو سے مہک اٹھتی ہیں۔ ڈرائی فروٹ مہنگا ہونے کی وجہ سے غریب آدمی کی پہنچ سے دور ہو چکا ہے۔ خشک میوہ جو ہے مہنگے ہو گئے ہیں اور اسی وجہ سے جو ہر غریب اور امیر بندہ جو ہے مونگ پھلی کو زیادہ ترجیح دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور گھر لے جاتے ہیں اور سستے ہیں، وہ بہت مہنگے ہیں خشک میوہ جو ہے۔ خشک میوہ اتنا مہنگا ہو گیا کہ ہم ابھی گزارا مونگ پھلی پر کرتے ہیں۔ یہ ایک میوہ اب غریبوں کے لیے تھوڑا سا رہ گیا ہے کہ یہ تھوڑا بہت استعمال کر لیں، وہ ہماری پہنچ سے بہت دور ہو گئے ہیں۔ بچوں کے لیے بھی ہم یہی مونگ پھلی لے کر جائیں۔ سردیوں کی یہ سوغات قیمت کم اور غذائیت بھرپور ہونے کی وجہ سے لوگوں میں کافی مقبول ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گرما گرم مونگ پھلی کی خوشبو لوگوں کو اپنی طرف کھینچ لاتی ہے۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ میں شاہد اقبال، بیورو چیف، بکھر۔ چترال کی زمین اور آب و ہوا اگر ایک طرف مختلف سبزیوں اور پھلوں کے لیے موزوں ہے تو دوسری طرف یہ خطہ زیتون کے لیے بھی نہایت مناسب ہے، جہاں زیتون کے پودے کامیاب ہو کر بہت جلد پھل دیتے ہیں۔ مزید جانتے ہیں گل حماد فاروقی سے۔ جی بالکل، اس وقت میں کھڑا ہوں سنگور شاہ میران دے میں اور چترال کا یہ زرخیز خطہ ہے، اور اگر میرا کیمرہ مین دکھا سکے تو میرے بیک گراؤنڈ میں زیتون کا ایک درخت ہے، اور جس کا ذکر قرآن پاک کی بھی آیا ہے کہ والتین والزیتون۔ ہمارے ساتھ سابقہ منیجر صاحب کھڑے ہیں، لال صاحب۔ منیجر صاحب بہت شکریہ۔ زیتون کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ یہ زیتون اصل میں تو ہم نے سنا ہے کہ یورپ میں ہوتا ہے، اسپین میں بہت زیادہ ہوتا ہے، یہ ترکی میں ہوتا ہے، لیکن کسی طرح یہ چترال میں بھی پہنچ چکا ہے۔ کوئی 6-7 سال ہو گیا یہ چترال میں بھی آیا ہے۔ اس کا یہ ایک پودا ہمیں بھی ملا ہے، ہم نے لگا دیا ہے یہ لیکن یہ اس کا ہمیں پتہ نہیں ہے کس لیے، اس کے کیا فوائد ہیں، اس سے فائدہ نہیں لے سکتے۔ آپ کیا مطالبہ کریں گے سرکار سے کہ کیا ہونا چاہیے یہاں پہ؟ اس کے لیے پروسیس مشین، کوئی مطلب تیل نکالنے کا کوئی ہونا چاہیے کہ آپ کو اس کو فائدہ پہنچے آپ سے؟ ہاں، سرکاری سرپرستی میں اگر کوئی نرسری لگا دے، اس میں پھل زیادہ ہوں تو پھر اس کے لیے کوئی تیل نکالنے کی مشینری بھی آ جائے گی۔ ابھی کسی کے پاس ایک ہی درخت ہے، میرے پاس ایک ہی درخت ہے، میں اس کے لیے کیا مشینری لا سکتا ہوں کہ اس کا تیل نکال سکوں؟ شاید اس وجہ سے بھی پھل خراب ہو جاتے ہوں۔ کبھی کبھی بہت زیادہ گرمی ہو جاتی ہے اور بارش گرمیوں میں نہیں، بالکل نہیں ہوتی، شاید اسی وجہ سے بھی ہوتی ہے کہ یہاں کوئی پھل لگاتا ہے تو صرف ہم نے لیے لگاتا ہے، انہیں موزون ہے اس کے لیے۔ ایک یہ ہے کہ ہمارے یہاں پانی کی قلت ہے، پانی بہت کم ہے، بمشکل بس پودے جو ہیں زندہ رہتے ہیں، پانی کی پل لگاتے ہیں، مگر بدقسمتی سے محکمہ زراعت والے نے کبھی ہمارا نہیں پوچھا اور ان پہ جو بیماری آتی ہے ان کی تدارک نہیں کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ چترال کی سڑکیں خراب ہے، اکثر یہ پل اور سبزیاں اور مطلب ہے کہ جو پیداوار ہے وہ گل سڑک خراب ہو جاتے ہیں، تو اگر سڑکیں بہتر ہو جائے اور وہ بڑی مارکیٹ تک پہنچ جائے تو اس سے ان لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ اب زیتون جو ہے چترال کا، ان کا کہا کہ جو چترال کی زمین ہے یہ زیتون کے لیے بہترین قسم کا زمین ہے، مناسب زمین ہے، اور یہ چند سالوں میں یہ کامیاب ہو کر اس کا پسر بھی نکل آ چکا ہے، مگر اس کا جو پل ہے یہ زمین پہ گل سڑ کے خراب ہو جاتے ہیں، مگر کما حق ہو ان لوگوں کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ جی، بلوچستان سیاست کا مرکز بن گیا۔ پی ایم ایل این کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کے پاور شو سے بلوچستان میں سیاسی سرگرمیوں میں مزید اضافہ ہو گیا۔ مختلف پارٹیوں سے لوگ مستعفی ہو کر پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ ماجد رن سے۔ جی بالکل، پاکستان پیپلز پارٹی کا 56واں یوم تاسیس بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں منایا گیا۔ یہاں پہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو، ان کے ہمراہ آصف علی زرداری و دیگر جو صوبے کے قائدین تھے انہوں نے بھی شرکت کی۔ یہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں جو ملک بھر سے جالے تھے وہ آئے اور اس جلسے کو چار چاند لگایا۔ یہاں پہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں چیف آف بادیزی خان سمد صاحب، جو کہ حلقہ 41 سے امیدوار بھی ہیں اور ساتھ ساتھ NA 262 سے بھی امیدوار ہیں۔ خان صاحب بتائیے گا اپ کمنگ الیکشن کو آپ کیسا دیکھتے ہیں، اور اپنے جہاں سے آپ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں اس حوالے سے بتائیں، پیپلز پارٹی کو مستقبل میں آپ کیسا دیکھتے ہیں؟
تو آپ لوگ کا بہت بہت شکریہ جو آپ لوگ آئے مجھ سے انٹرویو لے رہے ہو. تو بات تو یہ ہے بھائی، ابھی جو چیئرمین صاحب آئے تھے اور یوم تاسین تھا یہاں پہ 54واں، اس میں جتنے لوگ آئے اور گراؤنڈ اس میں بھرا، اور بعد میں صوبائی قائدین اور صوبائی رہنماؤں کا بہت محنت ہے اس میں، اور کافی قافلے یہاں پہ سریاب روڈ، جینٹ روڈ اور کافی آس پاس پہنچ بھی نہ سکے. اور میرا جو حلقہ ہے جب پیپلز پارٹی کا انشاءاللہ میں نے تو ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے اور NA کے لیے بھی کیا ہے، 262 کوئٹہ 1 اس کے لیے بھی کروایا ہوا ہے، اور معاشی حالات ٹھیک ہوئے اور کاروبار ہوئے. تو سارے یہی کہہ رہے ہیں کہ آنے والا الیکشن پیپلز پارٹی کو انشاءاللہ ووٹ دیں گے، اور سب کا یہی رائے ہے کہ ہم چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں پاکستان کے، اور انشاءاللہ آنے والا الیکشن میں وزیر اعظم بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں گے. جی بالکل، آپ نے خان صاحب کی باتیں سنی. ان کا یہی کہنا تھا کہ اس سے قبل جب بھی پیپلز پارٹی برسر اقتدار میں آئی ہے تو انہوں نے اپنے دور حکومت میں بہت سے ترقیاتی کام کیے ہیں، خواہ وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہو یا اس کے علاوہ جو دیگر میگا پروجیکٹس ہو، وہ انہوں نے ملک بھر میں اس طرح کے پروجیکٹس پر کام کیے ہیں. تو ان کا یہی کہنا تھا کہ مرکز میں بھی پیپلز پارٹی کی ہی حکومت ہوگی، اور بلوچستان کے صوبہ میں یہاں پر بھی جو ہے پیپلز پارٹی باری مینڈیٹ میں یہاں پہ جو ہے بازی لے جائے گی، اور اگر ہم اقتدار میں آئے تو ہم اپنے حلقے کے عوام کی امیدوں پر بھی پورا اتریں گے. جی پیر محل کے نواحی گاؤں سے آنے والی بارات نے لاکھوں روپے کے فون نچھاور کیے. بارات میں نوٹوں کے ساتھ موبائل فونز کی بھی برسات. سینکڑوں افراد بارات کے راستوں پر نوٹ اور موبائل فون جمع کرتے رہے. مزید جانتے ہیں اس حوالے سے نمائندہ غلام عباس سے. ہاں جی بالکل، پیر محل کے نواحی گاؤں سے آنے والی بارات نے لاکھوں روپے فون نچھاور کیے. بارات میں نوٹوں کے ساتھ ساتھ موبائل فون کی بھی برسات. سینکڑوں افراد بارات کے راستوں پر نوٹ اور موبائل فون جمع کرتے رہے. نواحی گاؤں 680/21 گابے سے آنے والی بارات نے لاکھوں روپے لٹا دیے. بارات گزشتہ روز گاؤں 680/21 گابے سے 10 کلومیٹر سفر کر کے نجی میرج ہال پہنچی. ٹرک پر سوار باراتیوں نے نوٹوں کے ساتھ ساتھ سینکڑوں موبائل فون بھی پھینکے. سینکڑوں افراد بارات کے راستوں پر نوٹ اور موبائل فون لوٹتے رہے. باراتیوں کے نوٹ پھینکنے کی ویڈیو 51 نیوز کو موصول ہو گئی. جی اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیں چینل 51 نیوز.